آج کا ہمارا سبق ہے سورہ اخلاص۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس کا نام کیا ہے، اخلاص نام ہے۔ آپ اسے اخلاص نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اخلاص کہیں گے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے سنسیریٹی، اور ایک ورڈ ہوتا ہے اخلاق، الف پہ زبر ہوتا ہے، اور اخلاق کا مطلب ہوتا ہے ایتھکس۔ تو دونوں الگ ورڈ ہے اور دونوں کے الگ معنی ہیں۔ تو اخلاص کیا کہیں گے آپ؟ سنسیریٹی، اور اخلاق ایتھکس۔ تو سورہ اخلاص میں کتنی آیت ہے؟ 4 آیت ہے۔ اور کیسی سورہ ہے؟ سورہ مکیہ ہے۔ سورہ نمبر کتنا ہے؟ 112۔ تو یہ انفارمیشن یہاں پر جو لکھی ہوئی ہے۔ تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ کوئی سامنے ہے، آپ اسے حکم دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو، یا کہو، یا کہہ دیجئے، یا آپ کہیے، یا تم کہو۔ اس طریقے سے اردو میں ہم بے شمار طریقے سے بولتے ہیں، لیکن عربک میں ہم کیا کہیں گے؟ قل، کہہ دیجئے، کہو، یا آپ کہیے، یا تم کہو۔ جتنے بھی الفاظ ہیں آپ سمجھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ آرڈر کے لیے امپیریٹو سینٹینس ہے یہ۔ تو قل، کہہ دیجئے۔ زیادہ ڈیپتھ میں نہ جائیں تو ہی بہتر ہے اگر آپ بگنر لیول پہ ہیں تو، کہ پہلے قبلہ تھا، پھر قبلہ قالا بنا، پھر قالا تقولو بنا، پھر تقولو سے قول بنا، پھر قول سے قل بنا، تب جا کے بنا یہ امپیریٹو سینٹینس، فعل امر بنا۔ تو اتنا زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں، بس ایک ورڈ یاد کر لیجئے، قل یعنی کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہنے کے لیے کہا؟ ہوا، وہ، اللہ، اللہ، وہ اللہ۔ جب بات میں زور دینی ہو اور جب بات میں تاکید پیدا کرنی ہو تو دور کا ورڈ بولتے ہیں، یعنی کہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یوز کرتے ہیں لیکن دور کا، جیسے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ احد یہاں پر کیا ہے؟ احد، احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، احد یعنی کہ اکیلا، اور یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ لفظ کسی اور کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا۔ تو احد مطلب کیا ہے؟ اکیلا۔ تو کیا کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اے نبی، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ بعض کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا تعارف تو کرائیے۔ اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ توحید کے بارے میں جامع سورہ ہے، یعنی توحید کو اگر آپ کو جاننا ہے تو پھر اس سورہ کا پڑھنا آپ کے لیے مسٹ ہو جاتا ہے اور سمجھنا مسٹ ہو جاتا ہے۔ 4 فقرے میں، یعنی کہ 4 آیت میں کیا کی جاتی ہے؟ یہاں پر آپ کو توحید یہ سورہ سمجھا کے چلی جاتی ہے۔ احد کو اگر ہم کہیں گے صرف ایک کہہ لیں، یعنی کہ احد کا ترجمہ اگر ہم صرف ایک کر دیں یا صرف اکیلا کر دیں تو یہ ایک پھس پھسا سا ترجمہ ہوگا۔ ترجمہ جو کیا ہے تقی صاحب نے کافی بہترین ہے کہ قل هو اللہ احد۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ کہہ دو کہ بات یہ ہے کہ ہر لحاظ سے وہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسے کہ ہمیں سانس لینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہوا کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ وہ کیسا ہے یہاں پر آگے بیان آ گیا، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز ورڈ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ الصمد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الصمد۔ یعنی کہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ اللہ الصمد، الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں، ملا کر پڑھیں گے تو اللہ الصمد ہوگا۔ تو اللہ الصمد یعنی کہ اللہ وہ ہے جس کا سب کے سب محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم کے بعد آتا ہے یہاں پر جو یہ فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو فعل آتا ہے یعنی کہ جو ورب آتا ہے اس کا ترجمہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے۔ لم یلد یعنی کہ لم کیا کہیں گے آپ؟ نہ، یلد اس نے جنا، لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو ہمیں جواب کیا ملا؟ قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، سب کو دبا کر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، دو نہیں۔ جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، بلیو ہے کہ نیکی کا خدا یزدان ہے اور بدی کا خدا اہرمن ہے، 3 بھی نہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں خدا ہیں، بلکہ وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ ولم اور نہ، یکن ہے، ولم
یکن اور نہیں ہے لہو اس کا، ہو کا مطلب یہاں پر ہے اس اور کا کے لیے لا، لہو اس کا، ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کا، کفواً ہمسر یعنی برابر کا، احد کوئی ایک بھی، یعنی کہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کرے، اس کے برابر کھڑا ہو جائے۔ اس سورہ میں 4 مختصر آیتوں میں، مختصر یعنی کہ شارٹ چھوٹی مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کے لیے جواب ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، دوسری آیت میں ان کے لیے جواب ہے جو اللہ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت رواں قرار دیتے ہیں کہ فلاں شخص ہے جو میری حاجت روائی کر سکتا ہے، کوئی نہیں، اللہ الصمد۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے، ان کو جواب دیا گیا ہے جو اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہے۔ مثلا کوئی کہتے ہیں کہ بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح سے اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے کہ نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہاں سب کو اس کی ضرورت ضرور ہے، اگر ایک لمحے کے لیے وہ چھوڑ دے کسی کو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کائنات کو وجود نہیں رہ سکتا اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ چھوڑ دے۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں ہے اس کے برابر کا کوئی۔